بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ 2 جمعوں سے شادی یعنی نکاح کی ضرورت، اس کی اہمیت، اور پچھلے جمعے کو شادی کو آسان کرنے کی صورتیں اور دین اسلام میں اس عمل کو کتنا آسان کیا ہے اور ہم نے اس کو کتنا مشکل کر دیا ہے، گزشتہ 2 جمعوں سے اس بات پر کلام ہو رہا تھا۔ آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تیسرا جمعہ ہے، اور اس میں جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ بھی اسی موضوع کا، یہ سمجھ لیجئے کہ ایکسٹینشن، اس کو بڑھانا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ یہ عمل، یہ عبادت، بلکہ عبادت دین نے اور شریعت نے جتنی آسان کر کے دی تھی اتنا ہم نے مشکل کر لیا، اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم نے اس کو انیشیٹ کرنے میں اتنا مشکل کر دیا ہے تو اس رشتے کو گزارنے میں ہم نے کتنی مشکل پیدا کر دی ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ میں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی مثال دی تھی، ایک مثال رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے محبوب صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی سے بڑا پیار فرماتے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی۔ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ خود نوجوان تھے، نوجوانی سے مراد یہ کہ 22-23 سال ان کی عمر تھی قریب قریب، اور والد جب شہید ہوئے تو چھوٹی بہنیں بھی تھیں ان کی۔ تو ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ جس اونٹ پر سوار ہیں بڑا مریل سا ہے، چل ہی نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع پا کر حضرت جابر کے پاس گئے، کہا جابر یہ تیرا اونٹ چلتا کیوں نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہلکی سی کو ٹہنی لی اور اس ٹہنی سے اس اونٹ کو نا ہلکا سا، جسے کہتے ہیں چابک سا مارنا، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ وہی مریل اونٹ اب سب سے آگے چلا جا رہا ہے۔ کچھ دیر گزری تو حضرت جابر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر یہ تیرے اونٹ کو کیا ہوا؟ یہ اتنا سست روی کا شکار تھا، اب تو سب سے زیادہ تیز دوڑا جا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے، اور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا یار تم اسے مجھے بیچو گے؟ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ بیچنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو چاہیے ویسے ہی لے لیں۔ فرمایا نہیں نہیں، اسے بیچوں گا میں، اگر لوں گا تو تم سے قیمتاً لوں گا۔ آج کل کے پیر تو مریدوں کی مال جان عزت و آبرو ہر چیز حلال سمجھتے ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر اس دنیا میں نہیں گزرا، نہ آ سکتا ہے نہ کبھی پہلے گیا۔ آج کل کی پیری مریدی کا تو یہ تصور ہے نا کہ مرید کا جو کچھ ہے
وہ کیا ہے؟ ہمارے باپ کی ملکیت ہے. جیسے کہ وہ جب ماں کے پیٹ سے نکلا تھا تو تب سے جو ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے، جو کچھ اس کی جائیداد ہے، وہ سب کچھ جو ہے پیر پر نچھاور. یہ تصور ہے آج کا. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر نہیں، میں تو قیمتاً خریدوں گا. بولو قیمت بتاؤ. تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر چاہ رہے ہیں تو چلیں ٹھیک ہے، ایک اوقیہ چاندی، ایک اوقیہ چاندی 40 درہم کے برابر. حضور نے فرمایا جابر یا تو بیچ نہیں رہا تھا، اب اتنی زیادہ قیمت لگا دی. فرمایا یا رسول اللہ جو آپ نے دینا ہو دے دیجئے. یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں نکاح کا کون سا ذکر ہو رہا ہے؟ آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، لیکن اس میں ایک ایک لفظ کے اندر سبق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماتحتوں سے اور اپنے ساتھیوں سے معاملہ کیسا ہے. اتنی زیادہ ٹینشن، اتنا زیادہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امت کا. حضور کو یہ بھی فکر ہے کہ میرے ایک دوست، میرے ایک ساتھی کا اونٹ آہستہ چل رہا ہے، اور پھر اس کے اندر معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بھاؤ تاؤ فرما رہے ہیں. تو خیر قصہ مختصر، تو حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک اوقیہ چاندی کے برابر میں لے لیتا ہوں. تو جیسے ہی حضور نے کہا حضرت جابر اونٹ سے اتر گئے، کہنے لگا اب آپ لے لیجئے، آپ نے خرید لیا، اب آپ کی ملکیت ہے. حضور نے فرمایا نہیں، مدینے تک تم سوار رہو، مدینے تک تم سوار رہو اور قیمت میں مدینے پہنچ کر. خیر پھر تھوڑا سا آگے چلے تو حضور نے فرمایا جابر شادی نہیں کی تم نے؟ نکاح ہو گیا تمہارا؟ یعنی آپ تعلق کی نوعیت دیکھیں. تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ نکاح فرما لیا ہے. تو حضور نے فرمایا کنواری لڑکی سے کیا یا کسی بیوہ سے کیا؟ کیونکہ خود تو جوان تھے وہ. تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ والد صاحب اس دنیا سے جب چلے گئے، تشریف لے گئے، شہادت ہوئی، تو میری بہنیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. تو اگر کوئی کنواری لے کر آتا تو اس نے کیسے خیال کرنا تھا، وہ تو خود جو ہے تجربہ کار نہیں ہے، تو اس لیے بیوہ عورت سے نکاح کیا تاکہ وہ میری بہنوں کو بھی سنبھال سکے. ایک ایک لفظ کے اندر اتنے معنی ہیں اس حدیث کے، محدثین نے اس کے اندر سے اتنے معنی نکالے کہ میں اگر تفصیل عرض کروں تو اپنے موضوع سے ہٹ جاؤں. خیر مدینے پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا رکو میں قیمت لے کر آتا ہوں. اندر گھر میں تشریف لے گئے، قیمت لے کر آئے اور قیمت بھی دے دی اور اونٹ بھی دے دیا. جابر جاؤ، اونٹ بھی تمہارا، قیمت بھی تمہاری. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازنے کا ایک بہانہ چاہیے تھا، اور یہ ساری کی ساری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی کہ جابر کو میں کچھ دے بھی دوں اور اس کی عزت نفس بھی برقرار رہے اور اس کی طبیعت پر بوجھ بھی نہ ہو. تو وہ پورے کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے جسے کہتے ہیں نا ایک ماحول بنایا. اور اسی حدیث میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جابر کا نکاح ہو چکا ہے، حضور کو پتہ بھی نہیں. کتنا آسان. تو پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس نکاح کو، اس عبادت کو ہم نے مشکل بنا دیا، اور جب اس کا انیشیل اسٹیج ہی اتنا مشکل ہم نے بنا دیا تو اب آپ مجھے بتائیں یہ رشتہ نبھانے میں کتنا ہم نے مشکل بنا دیا ہوگا اور ہو چکا ہے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ جو رشتہ ہے اس ازدواجی زندگی کا، جس طریقے سے یہ شروع کرنا نبوی زندگی کے اندر بڑا آسان تھا، اس طریقے سے یہ رشتہ نبھانا بھی بڑا آسان تھا. اور اس کے لیے چار اصول بیان فرما دیے دین نے اور شریعت کہ یہ رشتہ کیسے نبھے گا اور اس رشتے کو آپ نے کیسے کامیابی کے ساتھ چلانا ہے.
سب سے پہلا جو اصول اور جو بات ہے جو دین نے اور شریعت نے ہمیں سکھائی وہ یہ کہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا علم ہونا چاہیے، اور یہ حقوق کا علم قرآن دے گا، شریعت دے گی، نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بتائے گا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں۔ یہ 10-10 لاکھ روپے سالانہ فیسیں دینے والے اسکول کالج نہیں بتائیں گے، یہ ایک سیمسٹر کی 6-6 لاکھ روپے فیس دینے والی یونیورسٹیاں نہیں بتائیں گی، یہ اللہ کے نبی کا قرآن بتائے گا، اس کی حدیث بتائے گی کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو فرما کر خیارکم خیارکم لنسائکم وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي، اور حضور نے اپنا بھی فرما دیا کہ میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ روٹی کھلا دینا یہ خیار ہے، چھت مہیا کر دینا یہ تو آپ ان چیزوں کو پورا کر رہے ہیں جو آپ کے ذمے واجب ہیں۔ زندگی کی بہتری کے ساتھ گزارنے کے لیے تو اور بہت سی چیزیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے، آخری جو نصیحتیں تھیں، آخری نصیحتیں، ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی عورتوں کا خیال رکھو۔ ہمارے یہاں تصورات بدل گئے، چنانچہ جو جتنا بڑا جلاد اپنے گھر میں ہوگا بچوں کے لیے وہ اتنا بڑا دیندار ہوگا۔ دینداری کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جب گھر میں داخل ہو تو بچے سہم کے ادھر ادھر چلے جائیں۔ ایک موقع پر حضرت مولانا تقی صاحب فرما رہے تھے کہ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ میرا تو اپنے بچوں اور بیوی پر اتنا روب ہے، میں جب گھر میں جاتا ہوں تو گھر والے جو ہے یہ وہ کمال سے بتا رہے تھے، تو گھر والے سہم کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کسی انسان کی صفت تو نہیں ہے، درندے کی صفت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب گھر میں داخل ہوتے تھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں منبسط الوجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہوتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ نہیں ہے کہ کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ آٹا گندوا رہے ہیں، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے دیگر امور ہمارے ساتھ نمٹوا رہے ہیں۔ ہماری تو مردانگی کو فرق پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی گھر میں کام کروا رہے ہیں، اپنی بیویوں کو کہانیاں سنا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں کم تھی، احادیث میں 2-3 واقعات آئے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو کہانیاں سنا رہے ہیں۔ عورتوں کی وہ 6 عورتوں کی کہانی بڑی مشہور ہے، احادیث میں آئی ہے، وہ لمبی تفصیل ہے۔ تو حضور کا تو یہ مزاج ہے۔ اور بیویوں کو کیا کہا اپنے شوہر کے حقوق کے لیے کہ اس سے بڑھ کر آگے بات کو ختم فرما دیا کہ اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ جو عورت اس حالت میں مری کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دی۔ اب یہ باتیں عورتوں کو اور مردوں کو، ہمارے نوجوانوں کو جن کی شادیاں ہونی ہیں یا ہو چکی ہیں، ان کو دین بتائے گا، اور ہماری بچیوں کو قرآن اور سنت بتائے گا۔ اس سے تو ہم نے دور کر دیا ان کو۔
تو حقوق، سب سے پہلا اصول دین نے جو دیا، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا کہ یہ میرے شوہر کا حق ہے، یہ میری بیوی کا حق ہے، اس حق کے اندر، اس دائرے کے اندر کوئی اور نہیں آ سکتا، اور میری بیوی کو اس دائرے سے نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں دین بتائے گا کہ ماں میں اور بیوی کے اندر کس طریقے سے آپ نے بیلنس رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور بیوی کے پورے لین دین اور اس کے تعلقات کو کیسے مینج کرنا ہے، یہ دین آپ کو بتائے گا۔ تو پہلا اصول حقوق کی ادائیگی، دوسرا اصول اور دوسری سب سے اہم ترین بات وہ یہ کہ مزاجوں کی رعایت کرنا، یہ دین نے ہمیں سکھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نے سکھایا۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ساری کائنات کا نظام اس کے ارد گرد اور اس کے مزاج کے مطابق گھومے۔ بچے بھی میرے مزاج کے مطابق ہوں 100%، جہاں کام کر رہا ہوں مالک بھی میرے مزاج کے مطابق ہو، اگر کاروبار کر رہا ہوں تو میرا عملہ بھی ٹوٹل میرے مزاج کے مطابق ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جہاں جاؤں ہر جگہ میرے مزاج کے مطابق یہ کائنات گھومے۔ بھائی آپ کون ہیں؟ آپ انسان ہیں، انہی دوسرے انسانوں کی طرح، اربوں مسلمانوں اور اربوں انسانوں کی طرح جیسے دوسرے ہیں۔ ہر ایک کے مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، چنانچہ دین نے ہمیں سکھایا کہ مزاجوں کی رعایت کی جائے، اور اس رشتے کے اندر مزاج کی رعایت رکھنا کہ شوہر بیوی کے مزاج کی رعایت رکھے، بیوی شوہر کے مزاج کی رعایت رکھے، بہت ضروری بات ہے۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ غالباً میں کنفرم نہیں ہوں اس وقت، غالباً حضرت صفیہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اور ان کی باری تھی، اور ایک دوسری زوجہ محترمہ نے میٹھا بھجوا دیا گھر میں۔ تو جن کے گھر میں غالباً حضرت صفیہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت، انہوں نے وہ جو رکابی تھی، برتن تھا، اس کو اٹھا کے مارا اور نیچے پھینک کہ میری باری میں آپ کو کھانا بھجوانے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جو آپس میں سوکنوں کا معاملہ ہوتا ہے یہ قدرتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بھی تھا۔ اب جناب آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور سامنے کون ہے؟ سامنے کون ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ شوہر بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا لے کے جناب چپل اور 100 مارتا اور 1 گنتا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو لانے والا تھا اس کو کہا کہ تمہاری اماں کو غیرت آ گئی ہے اصل میں، یعنی تمہاری اماں کو غیرت نے اس معاملے پر ابھار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کہ اس کے مزاج، یعنی اس کی یہ طبیعت میں یہ بات آئی کہ بھائی میری باری ہے، کھانا آپ کو بھجوانے کی کیا ضرورت ہے، میں نے یہاں کھانا بنایا ہوا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جب آپ کی باری آئے گی تو آپ میٹھا پیش کر دینا۔ تو یہ ایک عورت کی ایک طبعی مزاج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزاج کی رعایت فرمائی، کچھ نہیں کہا۔ یہ مزاجوں کی رعایت ہم میں ختم ہو گئی، ساری دنیا کو ہم نے اپنے مزاج کے مطابق گھمانا ہے، چاہے وہ دینی معاملات ہوں، وہ دنیاوی معاملات ہوں۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو وہ حضرت مجھے کہنے لگے، میں لائن لکھنے لگا، پہلے ایک دفعہ انہوں نے ٹوکا، پھر نہیں یہ آپ یوں کر رہے ہیں،
دوسری دفعہ، تیسری دفعہ میں نے کہا آپ خود ہی بھر لیں بھائی، آپ کو پتہ ہے، آپ کو اس معاملے کا پتہ ہے، کبھی آپ نے بھرا ہے یہ فارم؟ نہیں وہ تو میں یوں ہی کہہ رہا تھا۔ بھائی یوں ہی کیوں کہہ رہے تھے آپ؟ بس وہ روب جھاڑنا اور اپنی طبیعت کا اظہار کرنا کہ یہ بھی معاملہ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس کے ایک ہیر پھیر سے میرے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے اور آپ کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اللہ خیر فرمائے۔ آپ ایسی بلا وجہ میں اپنی رائے دیے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ تو کچھ ہے نہیں، اس کے اندر کیا باریکی ہے، اس کو کیسے سمجھنا ہے۔ تو ہر بندہ نکتہ چینی میں لگا ہوا ہے، اور یہی کام وہ گھر کے اندر بھی کر رہا ہے بیوی کے ساتھ۔ کیا بنایا، کیوں بنایا، 10 منٹ لیٹ کیوں ہو گئے؟ بھائی چھوڑ دو، تم گزارا کرو یار۔ تو دوسرا اصول، میاں بیوی کے مزاج کی رعایت کرے جتنا ہو سکے، بیوی شوہر کے مزاج کی رعایت۔ اور تیسرا اصول جو کہ یونیورسل اصول ہے اور آخری اصول ہے، وہ یہ کہ اپنی اس زبان کا استعمال انتہائی احتیاط کے ساتھ ہو۔ یہ زبان انسان کو شرک سے لے آتی ہے اسلام کے اندر۔ آدمی مشرک ہوتا ہے نا، کیا لفظ پڑھتا ہے؟ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اسی زبان سے ایک کلمہ کفر نکلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسلام کے دائرے سے نکل کر وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ کافروں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، ملعونین مرتدین کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب اتنے بڑے معاملات کے اندر اس زبان کی یہ اہمیت ہے، تو گھریلو امور کے اندر بھی اس زبان کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ دونوں کو۔ اور اس معاملے میں عورتیں زیادہ خیال کریں، اس لیے کہ اس رشتے کے بکھرنے کے جو الفاظ ہیں اس کا کسٹوڈین مرد ہے، اس کو اس انداز سے برانگیختہ نہ کرے کہ وہ مجبور ہو جائے۔ البتہ میں کوئی اس کی مجبوری کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن بہرحال خواتین کو ایک درجہ زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور مردوں کو بھی خیال کہ مادر زاد جناب وہ یہ حقوق لے کر پیدا نہیں ہوئے کہ گھروں میں گالم گلوچ کریں۔ بہت احتیاط کے ساتھ یہ 3 اصول شریعت نے ہمیں بتائے۔ نمبر 1 حقوق کا خیال رکھنا اور ان کو سمجھنا۔ نمبر 2 مزاجوں کی رعایت کرنا۔ ہر وقت آپ کے مزاج کے مطابق دنیا نہیں چل سکتی، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ صنعت ہو، کچھ بھی ہو۔ اور تیسری چیز، اپنی زبان کا استعمال، اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرنا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان رشتوں کو نبھانے کے لیے 3 اصول احادیث میں اور اپنی زندگی میں بیان فرمائے۔ اللہ سے دعائے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا